اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ عاجز کا تجزیہ ہے اور تصوف کی زندگی میں نے ایک چیز دیکھی ہے، عملہ نے بھی اور پڑھنے کی صورت میں بھی، صحبت کی صورت میں بھی، کہ مشایخ کرام کے ہاں اپنے سالکین کہتے ہیں مریدین کو نا، ایک چیز پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، بہت زیادہ، چاہے آج کا کوئی شیخ ہو یا کوئی پچھلے زمانے کا شیخ ہو یا 1400 سال پرانا شیخ ہو، لیکن اس کی انداز تو وہی چل رہا ہے، چلنا چاہیے، اس لائن کا انداز نہیں بدلا، یہ انداز چلا تھا جو سب سے پہلا شیخ آیا تھا زمانے میں، اور سب سے پہلے مرید جو آئے تھے، سب سے پہلے شیخ کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین اور پہلے مرید کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، یہ نئی بات تو ہے ہی نہیں تھی، پیری مرید تو بہت پہلے کی چل رہی ہے کام، کسی بھی انبیاء کی اتنے صحابہ نہیں آئے، اتنے صحابہ نہیں تھے، صحابی تو نہیں تھے کسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر صحابی تھے آپ دیکھیں، کیونکہ اصلاح چلنی تھی قیامت تک، ایسے مرید نہیں بنائے، اتنا کامل شیخ آیا زمانے کے اندر کہ اس نے قیامت تک کامل شیخ پیدا کرنے تھے، تو اصول سارے وہی ہیں، کوئی نیا اصول نہیں ہے، جو کامل شیخ ہوتے ہیں جو درد رکھتے ہیں اور شرم و حیا رکھتے ہیں کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، میرا مرید بنا ہے، تو فکر لے کے رہیں کہ اس کی تربیت کی جائے، اس کی صلاح کی جائے، سختی بھی کرتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، نکال بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان پر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ بھئی کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یا نبی ذاکر المومنات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ بھیج رہا ہے، آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو حساب پوچھے گا کہ میں نے بھیجے تھے آدمی، کیسے آ سکتے ہیں؟ تو شیخ جو ہے وہ مریدوں کی بھی قدر کرتے ہیں، یہ تو اللہ نے بھیجے آدمی، تو پھر ان کی تربیت پر دھیان دیتے ہیں، تو مشایخ جو تربیت کا سٹائل جن کا ہے مسجدوں میں نہیں دیتے ہیں، کبھی نہیں چلے گا، مسجد میں تو چلتا ہی نہیں، مسجد میں اور خانقاہ میں کیا فرق ہے؟ پہلے میں آپ کو جہاں شیخ کامل جائے گا، چاہے وہ کوہ ہمالیہ پہ چلے جائے، وہاں خانقاہ بنی جائے گی، بے شک 10,000 مسجدیں وہاں ہونا، اگر کوئی شیخ کامل چلا گیا نا تو وہاں خانقاہ بننی ہے۔ مجھے کون یہ جانتا تھا بھائی، آج مجھے آپ بتا دیں کہ مسجد بنا کے دکھائے، وقت لگتا ہے مسجد بنانے، منظوری لو، یہ لو، فلاں لو، پھر پیسہ جمع کرو، پھر چندے بناؤ، پھر کاپیاں بناؤ، پھر جو خانقاہ مسجدوں میں جاؤ، لیکن خانقاہ کمال کیا؟ ادھر حضرت اجازت کہہ رہے ہیں تم نے ذکر کرانا ہے، اللہ اکبر، چند ہی دن میں کمرے میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم عجیب، اب میں سوچتا ہوں عجیب معاملہ ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کوشش کے آدمی آیا، کہتے ہیں کہ وہ مکان خالی پڑا ہے تو آپ ذکر کرا رہے ہیں، مگر ذکر نہیں، وہ خانقاہ ہی بنے گی، نہ کوئی اجازت، نہ کوئی مسجد کی اجازت، نہ کوئی لینا، پتنے میں خیر 8-10 سال تک وہاں دن رات ذکر ہوا ہے، بڑے بڑے اجتماع، وہاں بڑے بڑے ہمارے اجتماع ہوئے ہیں، وہاں پہ بڑی بڑی ہماری رمضان کے اندر جناب اللہ کیا کہتے ہیں اس کو، اعتکاف ہوا ہے، یہ لوگ آتے تھے، یہاں سے جاتے تھے، کوئی اجازت نہیں، کسی کی شکایت نہیں، کوئی یہاں دیکھنے نہیں ہے اس کو، کوئی ہے سوچ سکتے کیوں کہ اللہ والے نے کہا تھا خانقاہ بننی ہے، لیکن میں نے ایک آدمی پہنچا ہے کہ وہ مسجد میں کام نہیں ہو سکتا، وہ خانقاہ میں ہوتا ہے، کیا فرق ہے؟ دیکھیں ذکر تو آپ مجھ سے لے لیں، اس مسجد میں لے لیں، آپ ذکر میں دے دوں گا، آپ ذکر سیکھ لیں، اچھا میں ذکر سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، بٹھا کے سائڈ پہ ذکر دیتا ہوں، کہ یہ انف ہو گیا بات ذکر دینا، نہیں، اللہ والوں کے پاس ذکر کے لیے نہیں جاتے، نہ ہی ذکر سے کام بنتا ہے اور نہ ہی ذکر سے اللہ ملتا ہے، نہیں، وہاں تو بھی کافی تھی مسجد، آپ کو رہا ذکر دیا، بندہ چلا گیا، فوجی ذاکر ہو گیا، صوفی ہو گیا، ترقیوں شروع ہو گئی۔ سالک کے لیے یہ ہے اصل چیز کہ اس کی تربیت چاہیے، اس کو
آدمی جانور ہوتا ہے بغیر تربیت کے. جانور اس کو قرآن نے کہا کہ جانور سے بدتر ہوتا ہے اگر اس کی تربیت نہ کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے صحابی تھے آپ یہ دیکھیں. آپ تو تربیت ہوئی تھی سب صحابی کی آپ کی صحبت شریفہ کے اندر. تو یہ تربیت کے لیے خانقاہ ضروری ہے. وہ اڈا اس کا اس لیے خانقاہ بنتی ہے کہ وہاں آئیں اور وہاں کے آداب بالکل مختلف ہیں, وہاں کا کام بھی مختلف ہے. وہاں تو کھانا پینا بتایا جاتا ہے, وہاں تو لنگر کے بھی آداب دیے جاتے ہیں. بغیر تربیت لوگوں والوں کو تو لنگر چلانے ہی نہیں آتا. اپنے پیٹ بھر رہے ہیں, بھوکے بیٹھے تو بیٹھے بھول گئے تھے جی. یہ تربیت نہیں ہے نا, ذکر ہے, تربیت نہیں. تو خانقاہ جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے مختلف ہوتی ہیں ان سے کہ وہاں تربیت کی جاتی ہے سالک کی. تب تک سالک خانقاہ کے اندر وقت نہیں گزارے گا وہ کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں, ذکر سے کام نہیں بنتا ہے. آپ تصور کر کے دیکھ لیں, ایک مرید وہ جو خانقاہ کے اندر اس نے وقت گزارا ہے اپنا, ایک وہ جو دوسری طرف ہے لیکن وہ ذکر بہت کرتا ہے, وہ اس کے مقابلے نہیں کر سکتا. اس کے ادب, اس کا احترام, اس کا بات, اس کا چیز, اس کا ادب شیخ کا سوچ بھی نہیں سکتے. ڈفرینٹ ہوگا. جو سخت تربیت کرے گا سختی کے ساتھ, کس چیز کی کرے گا؟ اعتقاد شیخ, ضابطہ شیخ. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر رابطہ شیخ انسان کا کمزور ہوتا ہے تو اس کا فیض بھی کمزور ہوتا ہے. جس قدر اپنے شیخ سے انسان رابطہ مضبوط رکھے گا تو فیوز برکات بھی اس کے مضبوط ہوں گے جو اس کو پہنچے گا. یہ اصول بتا رہا ہوں آپ کو مشائخ کرام, اور یہ اتنا نازک ہے مریدین کو سمجھانا اور بتانا کہ شیطان اس میں بہت سے مریدین کو پکڑ لیتا ہے, جکڑ لیتا ہے. ان کے ذہنوں میں یہ وسوسے پیدا کرتا ہے, یہ مرید, یہ تو شیخ جو ہے نا یہ آدمی پھنسا رہا ہے ہمیں, یہ چکر دے رہا ہے ہمیں, کہہ رہا ہے بس میرے پیچھے لگ جاؤ, میرے سے محبت کرو, میرے سے اعتقاد رکھو, میرے سے یہ کرو. بہت نازک ہے یہ رشتہ اور ہے سارا معاملہ اسی پر. اس میں صرف وہ آدمی نہیں بہکتا, وہ شخص نہیں بہکتا, وہ مرید نہیں بہکتا, شیطان کے چکر میں نہیں آتا, جو سچے اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے. کبھی اس پہ شیطان کا وسوسہ نہیں چلے گا. جو ہوں گے نا کچے وہ ایک دم کہیں گے دیکھو جی پیر صاحب تو سانو چکر دے رہے ہیں, پکا اپنے شیخ کے پیچھے لگو, اسی پہ سوچو, ادھر نہ سنو, یہ نہ سمجھو, اس کسی کی مجلس میں نہ جاؤ, کسی کے پاس نہ جاؤ. اور لوگ بھی پھر شکایت کرتے ہیں آپ کے مریدین تو جی ہماری مجلس میں آتے نہیں ہیں, آپ اپنا بہت بڑا سمجھتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں, اور اپنا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تصوف والے لوگ ہیں. یقیناً ہے, یقیناً ایک شیخ اپنے مریدوں کو منع کرتا ہے مجالس سے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اس کی تربیت میں نہیں کرنی ہے. ہر مجلس جو ہے اس کے لیے صحیح نہیں ہے, سوٹ نہیں کرتی اس کو. یہاں بھی بہت بڑا نقطہ ہے جو اصل اور نقل جو مریدین ہوتے ہیں ان کے درمیان چلتا ہے. جو صادق ہوگا وہ تو کہے گا بالکل میرے شیخ صادق ہے, سچ کیا لگا. اور جو کمزور ہوگا جس کا مقصد اللہ کو پانا نہیں ہوگا وہ بہک سکتا ہے, یہ ہمیں کیوں وہاں سے روکا جا رہا ہے, اللہ کا نام تو لیا جاتا ہے نا جی, اس جگہ سے کیوں منع کیا جا رہا ہے, قرآن حدیث کا درس چل رہا ہے, دیکھیں یہ منع کر رہے ہیں ہمیں. دیکھا آپ نے فرق. لیکن جو پکا ہوگا مرید, کون سا مرید جو اللہ کو پانا چاہتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ راستہ اللہ نے بتایا کہ بھائی شیخ کس پاس جاؤ اور اس سے تم سبق سیکھو اور اللہ کو پاؤ. تو پھر کیا ہوتا ہے, اس پہ شیطان کا یہ وار نہیں چلتا. اس طریقے سے بہت سے لوگ جو بیچارے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. جس کے اعتقاد پکا ہوگا اس کی محبت بھی پکی ہوتی ہے. اور جس کی محبت پکی ہوگی اس کی اطاعت بھی پکی ہوتی ہے. اور محبت کبھی آ ہی نہیں سکتی جس میں اعتقاد نہ ہو. بات سمجھ آ رہی؟ اعتقاد ہوگا تو محبت آئے گی, محبت آئے گی تو اطاعت آئے گی. جہاں اطاعت آئے گی وہ اللہ درجے کا ادب آئے گا. اگر ہمارے میں یہ سب چیز کی کمی ہے, کس چیز کی اصل میں کمی ہے؟ نہیں,
اعتقاد بھی نہیں ہے اپنے شیخ سے، اور جناب عطاقہ نہیں تو محبت بھی نہیں ہے، محبت نہیں تو ادب بھی نہیں ہے، سب چیزیں نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں سمجھنا میری بات. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو پانے میں صادق نہیں ہیں، ہمیں کمزوری ہے. ہم حقیقت میں اللہ کو پانے کے لیے صادق نہیں ہے، سچے نہیں ہے، کہ ہمارے جو اندر یہ خواہش ہے یہ سچی نہیں ہے، اس میں کمی ہے. ورنہ ہو سکتا ہی نہیں کہ جو شیخ اللہ ملا دے اس میں آپ کا اعتقاد نہ ہو. میرا تجربہ تو یہی ہے.